انما یعمر مساجد اللہ، صرف اور صرف وہ لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، قیامت پر ان کا ایمان ہے، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وآت الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخشی الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیات میں بڑا واضح اور روشن پیغام ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دینی اعتبار سے جس مرکز کو باقاعدہ قرآن کے اندر رسمیت کے طور پر بیان کیا گیا ہے وہ مسجد ہے۔ ہر چند کے بقیہ ہمارے مقامات مقدسہ جو ہیں وہ اپنی جگہ پر تقدس رکھتے ہیں، لیکن وہ ہماری ضرورت کے مطابق ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکان کو قرآن کے اندر رسمی طور پر باقاعدہ بیان کیا ہے، وہ ہے مسجد۔ مسجد جس کی تعمیر، جس کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ہاتھوں سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان اول بیت وضع للناس ببکہ، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان اس کی بنیاد کسی عام انسان نے نہیں رکھی، اس کی تعمیر جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اس کام کو جس وقت انجام دے رہے اذ جس وقت وہ بلند کر رہے تھے قواعدہ، اس کی بنیادوں کو، تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ اس موقع پر دعا بھی کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد کو آباد کرنا ہر ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کار انبیاء ہے، انبیاء کا یہ کام ہے۔ اسی طریقے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادر حضرت مریم اور ان کی والدہ، یہ بڑا پاکیزہ سلسلہ ہے قرآن کے اندر کہ جب مادر مریم نے اللہ کی بارگاہ میں نظر مانی، اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں نظر مان رہی ہوں کہ جو میرے بطن میں ہے میں اس کو تیری خاطر دعا کرتی ہوں۔ اور جس وقت ان کے بطن سے بچہ پیدا ہوا تو وہ مؤنث یعنی حضرت مریم جو ہے، تو اس وقت حضرت مریم کی والدہ نے یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار یہ تو بیٹی ہے، میں تو تیری راستے میں اس کو کیا کہ، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور کہا کہ یہ عام مسئول نہیں ہے، باعظمت ہے۔ نتیجتاً حضرت مریم کو وقف کر دیا گیا خانہ خدا کے لیے، اور پھر اسی پاکیزہ سلسلہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی عظمتیں جو ہے وہ قرآن کے اندر بیان ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہاں پر بھی اللہ کے گھر کے لیے بحیثیت خادم، بحیثیت خدمت گزار خانہ خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا کہ حضرت مریم کی والدہ نے، حضرت مریم، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ کیا ہے کہ